बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फेलोज, हमारी एक दफ़ा फिर मुलाकात हो रही है. टुडे इज़ आवर लेक्चर नंबर 5. Okay, before we move on to the next lecture, let us have some reflections of our previous lecture. हमने पिछले लेक्चर में क्या क्या बात की थी, आपके जहन में कोई बात आ रही है? Okay, let me remind you that in my previous lecture we have talked about different functions of administration. Like for example, जैसे कि आपको याद होगा, the first function of administration is planning. Planning, then we have organizing, then we have leading, and the next function is controlling. So these are the 5 administration functions. Now in functions को perform करने के लिए we need to have different kind of resources. Now what are those resources which we require to perform these functions of administration? Human resource, financial resource, physical resource, and information resource. Now let us briefly discuss these administration functions and the different resources which are required to perform these administration functions. Now let us start from human resource. Now human resource means what? Human resource means that all the persons who are working in the organization at any level. Now that could be like your grade 1 of employee, or that could be your grade BPS 17 employee, or that could be your top management. Now किसी भी organization के अंदर जितने भी लोग किसी भी level के ऊपर जो काम करते हैं, उन तमाम लोगों को हम कहते हैं they are called the human resources. Now these human resources are responsible for performing different functions. The next resource which is required by any type of organization is financial resource. Now what do we mean by financial resource? Now financial resource means that the money, the capital, जो पैसा आप अपने organization के लिए जो आपको पैसा चाहिए in order to pay the salaries, in order to purchase equipment, in order to perform different functions. So definitely you need to invest something, you need to spend money, and that comes under the umbrella of financial resources. The next resource is information resource. Now what do we mean by information resource? Like अगर आपको information किसी भी तरह की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपने अगर एक फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई मोबाइल फ़ोन अगर परचेज़ करना है, तो मोबाइल फ़ोन को परचेज़ करने के लिए डेफिनेटली पहले तो आप ये कोशिश करते हैं कि आप इन्फॉर्मेशन लें कि कहाँ कहाँ पे ये मोबाइल फ़ोन अवेलेबल है, उसकी क्या क्या प्राइसेस हैं, ये कितनी तरह की इसके अंदर वैरायटी है, किस तरह के मॉडल्स हैं, कौन कौन सी कंपनीज हैं जो ये मोबाइल फ़ोन्स मार्केट में ऑफ़र कर रही हैं, थिंग्स लाइक दैट. तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी? जी, ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी फॉर एग्जांपल रेडियो से, ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है टेलीविजन से, ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है इंटरनेट से, ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है न्यूज़पेपर से, मैगज़ीन से. सो ये तमाम जो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जो आप डिफरेंट रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल टीवी रेडियो पे एडवर्टीजमेंट्स आ रही हैं, मैगज़ीन्स पे न्यूज़पेपर से मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के एडवर्टीजमेंट्स आ रही हैं. सो आपकी जो इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज हैं, आपको मुख्तलिफ प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जो आप हासिल करते हैं, तो इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज की ज़रूरत क्यों है? इसलिए कि आप जब कोई भी काम परफॉर्म करना चाहते हैं तो यू वांट टू सी कि ये एक्टिविटी जो मैं परफॉर्म करने जा रहा हूँ, ये काम जो मैं करने जा रहा हूँ, व्हाट आर द बेंचमार्क्स, व्हाट आर द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स. लाइक फॉर एग्जांपल ये सेम एक्टिविटी या सेम फंक्शन जो है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप एक एयरलाइन की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की बात करते हैं जो कि पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन है. नाउ PIA के अंदर जो लोग काम करते हैं तो डेफिनेटली दे see that what others are performing in the airline industry in the world. Now they need to see कि what are the benchmarks, what are the highest standards, कि इस वक्त दुनिया में highest standards क्या हैं, जो लोग मुख्तलिफ designation के साथ मुख्तलिफ सीट्स पे बैठे हुए हैं, मुख्तलिफ functions perform कर रहे हैं, उन functions को perform करने के लिए कि उनको क्या क्या उनको कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, उनके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उनके पास किस तरह का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एंड देन इवन कि उस काम को करने के लिए व्हाट आर द बेस्ट मेथड्स अवेलेबल इन द वर्ल्ड. तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज से मिलती है. एंड देन फाइनली वी मूव्ड ऑन टू द फाइनल रिसोर्स एंड दैट इज कॉल्ड द
we have talked about human resource, we have talked about the financial resource, we have talked about the information resource, and finally we talk about the physical resource. Now, what do we mean by physical resource? Now, physical resource means that, like for example, you need to have a land. सबसे पहले आपको ज़मीन की ज़रूरत है. उस land के ऊपर you need to construct the building. एंड देन उस बिल्डिंग के अंदर आपको कंप्यूटर चाहिए, आपको इक्विपमेंट चाहिए, आपको मशीनरी चाहिए, आपको टेबल चेयर चाहिए, आपको इस तरह की चीज़ें चाहिए, आपको लाइट चाहिए, आपको फैन चाहिए, आपको कूलिंग हीटिंग फैसिलिटीज़ चाहिए. तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये आपके फिजिकल रिसोर्सेज में आ जाएंगी. और अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को वाटर चाहिए. Now, water किस लिए? So water जो है वो that also comes in your physical resources. Now, इन तमाम चारों resources जो हमने बात की, human resource, financial resource, physical resource and information resource, ये चारों resources मिल के किसी भी organization के लिए मुख्तलिफ activities को perform करने के लिए इनको हम use करते हैं. और जैसे कि हमने previous lecture में बात की थी कि human resource is the most important resource of any organization. And philosophers, they all agree on one thing, that HR is the most important asset of any organization. Now, HR ही है, वो employees ही हैं जो कि अपने brain को use करते हुए they organize and they plan and then they perform different activities. And human resource ही किसी organization को बहुत ऊपर लेके जा सकता है और human resource ही किसी organization को डिक्लाइन की तरफ भी लेके जा सकता है. सो इट मीन्स दैट कि वी नीड टू हैव गुड ह्यूमन रिसोर्सेज इन आवर ऑर्गेनाइजेशन. नाउ देन वी हैव टॉक्ड अबाउट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग. नाउ दीज आर द functions of administration. We also call it managerial functions, we also call it administration functions. Now, we have talked about planning. What is coming in your mind when you talk about planning? अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं और यहाँ पे आप अपने टेलीविजन या कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे हुए आप इस लेक्चर को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपने क्या प्लान किया? क्या बगैर प्लान किए आप यहाँ बैठे मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या कुछ आपने प्लान किया? तो डेफिनेटली आज आपने ये प्लान किया होगा कि इस लेक्चर को आप सुनेंगे, आप देखेंगे और इस लेक्चर से आप कुछ लर्न करने की कोशिश करेंगे. सो दिस इज कॉल्ड योर प्लानिंग. सो प्लानिंग जो है अकॉर्डिंग टू certain philosophers, according to books, planning means that you need to develop your objectives. Now, you need to develop your goals, you need to develop your objectives, and the next step is you need to develop your strategies. Now, objective, like for example, आपका purpose क्या है कोई काम करने का, and definitely उस purpose को achieve करने के लिए, उस objective को achieve करने के लिए, what is your hikmat amli? Now, hikmat amli means that what should be your strategy. So the first step is you define your goals and objectives, and the second step is you define your strategies in order to achieve your objectives. Now, in planning we do these things. The next function of administration we have talked about in our previous lecture is of organizing. Now, what do we mean by organizing? Now, organizing means that the reporting relationship in any organization. Like when we talk about organization A, in public sector, what does it mean? It means that this organization A has some structure. Now, here we want to say that structure means what is the, like for example, hierarchy of relationships. Like for example, who is in the low management, who is in the middle management, and who is on the top management. So we have different levels in the organizations. Now we have a reporting system, like for example, who reports to whom. Now let us assume that like for example, if any organization in the world, and if that organization doesn't have that hierarchy, if nobody knows that मैंने किसको report करनी है या मुझे कौन report करेगा, अगर इस किस्म की hierarchy और इस किस्म की organization वहाँ पे नहीं है और आपने अपनी activities को organize नहीं किया हुआ, reporting relationship को define नहीं किया हुआ, तो आप ज़रा सा अगर चंद सेकंड के लिए सोचें इस वक्त, तो उस organization के साथ क्या हो सकता है? So definitely organizing is one of the most important function of any organization, and when we talk about administration, of course they pay special attention on their organizing function.
the next function of administration is leading. Now, before I tell you about leading, we have talked about leadership, we have talked about leading in our previous lectures in depth. So today in reflection, I'll give you a brief overview. Okay, what is leading? Now, leading means that a person who takes the initiative is a leader. A person who is the guide, a person who is the counselor, a person who is the motivator, a person who motivates you, a person who has followers, a person who has a team. Now that person is called the leader. And ideal leader की हमने मुख्तलिफ skills हमने discuss की थी अपने last lecture में. अगर आपके जहन में कुछ skills आ रही हों तो आप सोचें कि आपके हमने क्या discuss किया था leadership skills के reference से हमने क्या बात की थी last lecture में जी. सबसे पहले हमने बात की थी कि जो effective leader है he should have wonderful communication skills. Now, communication skills means what? Means like the leader should be capable of communicating his or her ideas in the most effective manner. So effective manner means that when like for example, when the information goes from the sender side to the receiver side, and if the receiver is able to understand that information is, so that means that communication was effective. So the first basic, the most important skill required by any of the good leaders in the world is of strong communication skills. Then we have talked about many other skills, we have talked about intelligence. A good leader must be an intelligent person. Now intelligence of course is required because the leader has to take decisions, the leader has to do the analysis, the leader has to solve the problems, and leader has to bring unique ideas to solve different problems. Like for example, in our organizations, of course, in any organization, conflict is a natural phenomena. People, when they work together in teams, people when they work together in different organizations, whether it is public sector or private sector in the world, mean that when people work together, they do have conflicts. There are no places on earth where like people are working together and they have no conflicts. So it means that having conflict is a natural phenomenon. But here the leader, what he or she do is he ensures that conflict is positive. Now positive conflict means that positive constructive criticism. So here the leader focuses on positive constructive criticism. Instead of talking about negative criticism, the leader talks about positive criticism. So there are different other skills of a good leader we have talked about in our previous lecture. And then the final function is of controlling. Now controlling means what? Like for example, in simple words we can say that controlling means monitoring and evaluation. Now like for example, in any organization, if there is no controlling, it means that how we can take corrective measures, because in planning you do the planning, in organizing you define the relationships, the reporting relationships, the hierarchy. In leading you motivate, but in controlling function you like for example, if Mr. A is not performing well, तो एडमिनिस्ट्रेशन का ये भी फंक्शन है कि मिस्टर ए से पूछे कि जनाब आप जो हमने आपको एक्टिविटीज़ दी थी, आपने उस तरह जो आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई थी उस इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक आपने अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म क्यों नहीं किया. सो व्हाई देयर इज़ अ डेविएशन, व्हाई देयर इज़ अ डिफरेंस, सो दैट पर्सन इज़ गिवन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम टू रिप्लाई इन राइटिंग. सो कंट्रोलिंग इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ कंट्रोलिंग में डेफिनेटली उसका सबसे बड़ा एडवांटेज हमें ये नज़र आता है कि अकाउंटेबिलिटी factor is there. Now people who are working in the public sector of Pakistan, they feel accountable.
transparency is there, accountability is there. So it means that if you do something bad, if you do something against the rules and regulations, then of course there is accountability factor, evaluation factor in the controlling function of administration. So all these four functions, planning, organizing, leading and controlling, are of course required in any organization. And of course HR, the most important asset of any organization, they are responsible to of course conduct all these administration functions. Now in our previous lecture यही हमने जो अभी मैंने आपको brief overview दिया, इसके ऊपर हमने बात की थी. Now we move on towards our today's lecture, and that we start from the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan 1973. Now let us have a look on this slide, please. And you see that the 1973 Constitution of Islamic Republic of Pakistan contains fundamental rights and principles of policies which give basic rights to citizens. Now in this constitution talks about the rights, talks about the principles of policies, and of course talks about the basic rights जो कि पाकिस्तान के citizens को हासिल हैं. Some of the articles pertaining to human dignity and respect given in Constitution of Pakistan are as follows. Now the thing is कि this is 1973 Constitution of Pakistan में it talks about human dignity. Now human dignity is the most important factor in humans. Like for example, if for example अगर Mr. A जो है उसकी अगर एक आप उसकी डिग्निटी को अगर उसको नहीं देंगे, आप उसको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तो डेफिनेटली उसकी परफॉर्मेंस के बारे में यकीनन ये सोचा जा सकता है कि अगर आप किसी को रिस्पेक्ट नहीं देते, आप उसको डिग्निटी नहीं देते, तो वहाँ पे डेफिनेटली उसके परफॉर्मेंस के इश्यूज वहाँ पे आ सकते हैं. एंड रिस्पेक्ट अगेन इज ए पार्ट ऑफ दैट डिग्निटी. सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हैज सर्टेन आर्टिकल्स एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस दोज आर्टिकल्स relevant to our course one by one. And the first one is security of persons. Now, no person shall be deprived of life or liberty. Now this is really very important, that according to the 1973 Constitution of Islamic Republic of Pakistan, no person shall be deprived of life or liberty. So of course this Constitution of Pakistan in 1973 that makes sure that कोई किसी को लाइफ थ्रेट नहीं है. एंड देन ऑफ कोर्स हर तरह की आज़ादी हासिल है यहाँ पे. ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग अंडर सर्टन बाउंड्रीज, इस्लामिक बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान, अंडर सर्टन लॉज, उन बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए जो पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं, दे हैव दैट यू नो लिबर्टी वन थिंग, एंड डेफिनेटली उनकी जो लाइफ प्रोटेक्शन है उसकी यहाँ पे बात करता है कि 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के जो सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान हैं उनकी लाइफ को प्रोटेक्शन की बात करता है और यहाँ पे उनकी लिबर्टी की बात करता है. एंड देन वी टॉक अबाउट नो पर्सन who is arrested shall be detained in custody without being informed of the grounds for such arrest. Now talking about the safeguard as to arrest and detention की जब हम बात करते हैं, जब हम ये बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम कर रहे हैं इस आर्टिकल में अकॉर्डिंग टू दी 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के किसी भी पर्सन को अरेस्ट करने से पहले उसको इन्फॉर्म किया जाएगा, उसको रीजंस बताई जाएंगी, उसको ग्राउंड्स बताए जाएंगे कि हम किस वजह से आपको अरेस्ट कर रहे हैं. सो इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि अगर किसी पर्सन को आपकी हमारी जो पुलिस है या हमारे जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं पाकिस्तान में, किसी भी पर्सन को अरेस्ट करने से पहले ये उनकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको बताएं, उसको इन्फॉर्म करें, क्लियर वर्ड्स में इन्फॉर्म करें कि हम आपको क्यों अरेस्ट कर रहे हैं और उसकी लॉजिकल रीजंस देंगे. Now it means that कि without logical reasons, without ground reality, किसी को भी अरेस्ट नहीं किया जा सकता according to the 1973 Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. Now this article is really very important. Now जब हम इस
کو دیکھتے ہیں کہ کسی بھی پرسن کو وداؤٹ دی سالڈ جسٹیفیکیشن, وداؤٹ دی لاجکس, وداؤٹ دی پروف کسی بھی انسان کو اریسٹ نہیں کیا جا سکتا. ان پاکستان کسی بھی سٹیزن کو اریسٹ نہیں کیا جا سکتا وداؤٹ proving or without any ground reality. So it means that gives peace of mind to the people of Pakistan. Now people are really comfortable and people have no fear who are living in Pakistan, because they know that without any evidence they cannot be arrested. The next part of this article is nor shall be denied the right to consult and be defended by a legal practitioner of his choice. Now you see that every person has equal right کہ وہ کسی کو کنسلٹ کرے, کسی لیگل لائر کو, کسی لیگل پریکٹیشنر کو کنسلٹ کرے, اور وہ جو لیگل لائر ہوگا یا لیگل پریکٹیشنر ہوگا اس کی سلیکشن میں سب سے بڑا جو رول ہے that will be that person. Now جس پرسن کو جو پولیس ڈپارٹمنٹ یا کوئی لا انفورسنگ ایجنسی ہے وہ اگر اس کو ایک ایویڈنس دیتی ہے, اس کو انفارم کرتی ہے ایز پر رولز, اس کو تمام چیزیں بتا کے پھر جب اس کو اریسٹ کرتے ہیں, اچھا تو اریسٹ کرنے کے ساتھ ہی اس پرسن کو آپ فل رائٹ دیتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی کے لائر کو یا کسی لیگل اپنے پریکٹیشنر کو اپنی مرضی کے مطابق ہائر کر سکے, جو کہ ڈیفینیٹلی کورٹ میں اور جہاں پہ بھی اس کی پروسیڈنگز ہیں وہاں پہ اس کا جو لیگل لائر ہے وہ اس کو پروٹیکٹ کر سکے. سو اس آرٹیکل کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو دو چیزیں ہیں کہ سب سے پہلے تو وداؤٹ دی ایویڈنس کسی کو اریسٹ نہیں کیا جا سکتا پاکستان میں اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن آف 1973 ان پاکستان. اینڈ دا نیکسٹ پوائنٹ از کہ اگر کسی کو ایویڈنس کے ساتھ اگر اریسٹ کیا بھی جاتا ہے یہاں پہ پاکستان میں, تو جب تک اس وقت اس کو اپنی مرضی کا لائر, لیگل پریکٹیشنر جو ہے اس کو اپنی مرضی کا ہائر کرنے کی پرمیشن ہوتی ہے, اور اس میں ڈیفینیٹلی there will be no pressure on that person. Now talking about the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan 1973, the next article is about slavery, forced labor, etc. prohibited in Pakistan. Now here we talk about slavery. Now slavery is forbidden and no law shall permit or facilitate its introduction into Pakistan in any form. Now as you see that the title communicates that slavery or forced labor is not allowed in Pakistan in any case according to the 1973 Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. Now جب آپ بات کرتے ہیں سلیوری کی اور فورس لیبر کی تو ڈیفینیٹلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی کو سلیو کی طرح ٹریٹ کرنا اور کسی سے اس کی مرضی کے خلاف اس سے کام کروانا اور کسی کے ساتھ وداؤٹ کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے کیے بغیر اور فورس کر کے کسی سے کچھ کام کروانا, سو دیٹ از اگینسٹ دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. اور اگر کوئی ایسا ادارہ یا ایسے کچھ لوگ پاکستان میں جو کہ فورسڈ لیبر کروا رہے ہیں یا اگر وہ انہوں نے کچھ لوگوں کو سلیوز کی طرح اگر وہ ٹریٹ کر رہے ہیں یا رکھا ہوا ہے, سو دیٹ از دی violation of the 1973 Constitution of Pakistan. So this is really very important as a student of fundamentals of public administration, you should all know that this is illegal, and of course we should have the awareness about this article of 1973 Constitution, and definitely when we have this awareness, of course, and if we see something like this, we can report it to the concerned organization or departments. Okay, the next article I'm going to discuss is about the sacredness of dignity of man, etc. The dignity of man and subject to law, the privacy of home shall be firm. Now this is really very important. Dignity of man is really very important, and then of course privacy of home shall be firm. Now جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی تو definitely سب سے پہلے dignity is really very important کہ آپ
according to law, according to the 1973 Constitution of Pakistan, کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ آپ کے کوئی ایسا کام کرے یا کوئی ادارہ کوئی ایسا کام کرے جو کہ پاکستانی سٹیزنز کی ڈگنیٹی کے خلاف ہو. سو کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی یا کوئی بھی ایسا کام جو کہ یہاں کے پاکستان کے لوگوں کی ڈگنیٹی کے اگینسٹ ہو, ان کی ڈگنیٹی پہ کوئی فرق آتا ہو, ان کو سو دیٹ از دی وائلیشن آف دی 1973 Constitution of Pakistan. And the next point is, according to the 1973 Constitution of Pakistan, home privacy is ensured. Now, home privacy سے کیا مراد ہے؟ Now, what comes in your mind when we talk about home privacy? Now, home privacy means that کہ ہر ایک انسان کی, ہر ایک پاکستانی سٹیزن کی آپ کی ایک گھریلو زندگی ہے, ایک آپ کی اس کے اندر ایک پرائیویسی ہے. Now, کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ آپ کی گھر کی پرائیویسی کے اندر مداخلت کرے, انٹرفیئر کرے, آپ کو ڈسٹرب کرے. Now, according to the 1973 Constitution of Pakistan, اس چیز کو انشور کیا گیا ہے کہ کسی بھی سٹیزن آف پاکستان کے گھر کے اندر انٹرفیئر نہیں کیا جا سکتا. اس کی جو پرائیویسی ہے, لائک فار ایگزامپل ایک گھر کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ کی فیملی ہے, آپ چاہے اکیلے رہ رہے ہیں یا آپ ایک جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں یا آپ اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ رہ رہے ہیں, سو وٹ ایور جو بھی سچویشن آپ کے گھر میں ہے, تو آپ کی ایک پرائیویسی ہے. آپ کی ایک انڈیویجول, ایک آپ کی پرسنل لائف ہے آپ کے گھر کے اندر. آپ کی جو پرسنل لائف ہے آپ کے گھر کے اندر, وہاں پہ کسی بھی حکومت کے ادارے کو اکارڈنگ ٹو دی 1973 Constitution of Pakistan کسی بھی ادارے کو یا کسی بھی فرد کو کسی طرح کا بھی حق نہیں پہنچتا کہ وہ آپ کو ڈسٹرب کرے اور آپ کی پرائیویسی اس سے متاثر ہو. اور اگر ایسا کوئی ادارہ یا کوئی فرد جو کہ آپ کی پرائیویسی کو اس کے اندر انٹرفیئر کر رہا ہے, وہ آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہے, وہ آپ کو اس میں آپ کو اپنی پرائیویسی کو آپ کو ایسا فیل ہو رہا ہے یا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس سے آپ کی پرائیویسی ڈسٹرب ہو رہی ہے, تو ڈیفینیٹلی یو کین رپورٹ اینڈ دین اس کی جو کانسٹیٹیوشن ہے آف پاکستان 1973 کا جو ہے اس کے مطابق آپ کی پرائیویسی کو انشور کیا گیا ہے اور کسی طرح کی بھی وائلیشن جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے اکارڈنگ ٹو دس Constitution of Pakistan. Okay, the next article of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan 1973 is about the freedom of movement. Like for example, here we talk about every citizen shall have the right to remain in and subject to any reasonable restriction imposed by law in the public interest. Now, enter and move freely throughout Pakistan and to reside and settle in any part of Pakistan. So now you see that according to this article کہ پاکستانی جتنے بھی سٹیزنز ہیں ان کو فریڈم آف موومنٹ ہے کہ یو کین لیو ایٹ اینی پلیس, یو کین لیو ان اینی ایریا, دیر از نو ریسٹرکشن. اینڈ ڈیفینیٹلی ہاں وہاں پہ کچھ دیر آر سرٹن ایریاز جہاں پہ دیر آر سم ریسٹرکشنز ڈیو ٹو سم سینسٹیو نیچر آف سم ایریاز, تو وہاں پہ ڈیفینیٹلی وہاں پہ جو سٹیزنز ہیں وہاں پہ ان کو آلریڈی کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے ان رائٹنگ وہاں پہ کہ یہاں پہ آپ ریزیڈنس نہیں کر سکتے, یا یہاں پہ کوئی بہت سینسٹیو اگر کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تو وہاں پہ عام جو سٹیزنز ہیں وہاں پہ ان کو رہنے کی اجازت ان ایریاز میں نہیں ہے, لیکن وہ بھی آپ کو ان رائٹنگ آپ کو انفارم کیا جاتا ہے. جب ہم اوورال پاکستان کی بات کرتے ہیں تو کسی بھی سٹیزن کو نمبر ون تھنگ از کہ اس کو پورے پاکستان میں فریلی موو کرنے کی اجازت ہے. پاکستان میں کسی بھی جگہ جانے کے لیے آپ کو آلریڈی کوئی NOC نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنی مرضی سے پورے پاکستان میں جہاں آپ کا دل کرے جانے کا آپ جا سکتے ہیں, یا جہاں آپ کو ضرورت ہو آپ جا سکتے ہیں. اینڈ دین کسی بھی علاقے میں, کسی بھی پروونس میں, کسی بھی پاکستان کے ایریا میں آپ جا کے سیٹل ہو سکتے ہیں, وہاں جا کے آپ ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں, وہاں جا کے آپ اپنا بزنس کر سکتے ہیں, وہاں جا کے آپ کوئی بھی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں. بٹ آف کورس دیر آر سرٹن لاز جو باؤنڈری
باؤنڈریز ہیں جو ہمارے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 میں جو دی ہیں ان کے مطابق آپ اپنی موومنٹ کو اور اپنے جو سیٹلمنٹ ہے کسی ایریا میں رہنے کو اس کے اوپر کسی قسم کی ریسٹرکشن نہیں ہے. سو اوکے, ناؤ وی موو آن ٹو دی نیکسٹ آرٹیکل اینڈ دیٹ از اباؤٹ freedom of assembly. Now, according to the Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973, when we talk about freedom of assembly, what does it mean? Now, it means that every citizen shall have the right to assemble peacefully and without arms, subject to any reasonable restrictions imposed by law in the interest of public order. Now, freedom of assembly, like for example, یہاں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کے تمام سٹیزنز کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی جگہ پہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں, لیکن یہاں پہ ایک کنڈیشن لگائی گئی ہے وداؤٹ آرمز. Now, جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں آپ جو پاکستانی سٹیزنز ہیں وہ پاکستان کے کسی بھی علاقے میں ایک اکٹھے ہو سکتے ہیں. اکٹھے ہو کے اٹ مینس کہ وہ کوئی بھی ان کی کوئی ایکٹیویٹی ہے وہ کر سکتے ہیں. لائک فار ایگزامپل اکٹھے ہو کے وہاں پہ وہ مختلف لائک فار ایگزامپل ڈبیٹس کر سکتے ہیں, وہ ڈسکشنز کر سکتے ہیں, اس میں ان کو پوری آزادی ہے. سو اسمبل ہونے پہ, ایک جگہ اکٹھے ہونے پہ پوری اجازت ہے اکارڈنگ ٹو دی 1973 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. بٹ وہاں پہ کچھ کنڈیشنز امپوز کی گئی ہیں کہ نمبر ون تھنگ از کہ دیٹ اسمبل جب آپ کسی ایک جگہ ہوتے ہیں تو دیٹ مسٹ بی نمبر ون تھنگ از دیٹ مسٹ بی پیسفل. Now, peaceful here means that nobody is allowed to do something to violate that peace. Like for example, ہم اکثر جو میڈیا کے اوپر دیکھتے ہیں کہ لوگ جب کسی جگہ اکٹھے ہوتے ہیں تو اس کے بعد کچھ چند ایک ایسی ایگزامپلز ہیں جو کہ میں کہوں گا بہت بری ایگزامپلز ہیں, جہاں پہ لوگ توڑ پھوڑ شروع کر دیتے ہیں, مختلف لوگوں کی جو پراپرٹی ہے اس کو ڈیمیج کرتے ہیں, شیشے توڑنا شروع کر دیتے ہیں, بزنس کو ڈسٹروائے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح سے جو سرکاری جو پراپرٹی ہے, جو گورنمنٹ پراپرٹی ہے, لائک فار ایگزامپل اسٹریٹ لائٹس ہیں آپ کی, یا سائن بورڈز ہیں آپ کے, یا آپ کی اسی طرح کی کوئی کسی جگہ کوئی فیسلٹی گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے دی گئی ہے, اس کو وہ ڈسٹروائے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سو اٹ مینز دیٹ کہ اسمبل ہونے کی تو فریڈم ہے آپ کو کہ آپ ایک جگہ اکٹھے ہو سکتے ہیں, کوئی ایجنڈا لے کے کسی چیز پہ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں, آپ وہاں پہ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے دو کنڈیشنز لگائی گئی ہیں. نمبر ون تھنگ از کہ جو اسمبل آپ ہوں گے ایک جگہ پہ وہ پیسفل گیدرنگ ہونی چاہیے, وہاں پہ وائلیشن نہیں ہونی چاہیے, اور لائک فار ایگزامپل اور ڈیفینیٹلی جو دوسری کنڈیشن لگائی گئی ہے وداؤٹ آرمز. Now, ammunition is not allowed. کسی بھی قسم کا اسلحہ جو ہے یا کسی بھی قسم کے جو آرمز ہیں وہ الاؤ نہیں ہے کہ آپ ایک جگہ پہ اکٹھے ہوں اور آپ وہاں پہ ود آرمز اگر آپ آتے ہیں, اپنا اسلحہ لے کے آتے ہیں, تو آف کورس دیٹ از ناٹ الاؤڈ اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن آف دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1973. ناؤ یہاں پہ ہم نے ڈسکس کیا کہ آپ اسمبل ہو سکتے ہیں, آپ کو اس کی پوری اجازت ہے اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. آپ پیسفل اسمبلی کر سکتے ہیں, آپ پیسفل طرح سے اکٹھے ہو سکتے ہیں, لیکن وداؤٹ آرمز یہاں پہ کنڈیشن یہاں پہ لگائی گئی ہے. اور یہ کنڈیشنز لگانے کا جو سب سے جو بڑا پرپز ہے دیٹ از کہ کسی بھی طرح کا جو پبلک انٹرسٹ ہے اور جو باقی جو پاکستان کے سٹیزنز ہیں اور جو پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے, کسی طرح کے کا بھی ان کے لیے کوئی وائلیشن نہ ہو, کوئی ان کو ڈیمیجز نہ ہو, اور اس چیز کو انشور کرنے کے لیے کہ کوئی چیز بھی پبلک انٹرسٹ کے اگینسٹ نہیں ہونی چاہیے. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پبلک انٹرسٹ, سو آف کورس پبلک انٹرسٹ از دا پرائم امپورٹنس ان دی کانسٹیٹیوشن آف دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1973. تو یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے یہ گارنٹی دیتا ہے کہ پبلک انٹرسٹ کو واچ کیا جائے گا, پبلک انٹرسٹ جو ہے اس کو کسی صورت میں اس کو ہرٹ نہیں ہونے دیا جائے گا, اور کوئی بھی ایسی وائلیشن جو کہ پبلک انٹرسٹ کو ڈیمیج کرتی ہے وہ نہیں ہونے دی جائے گی.
یہ اس میں شورٹی دی گئی ہے اس کانسٹیٹیوشن میں، اور اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فریڈم آف اسمبلی کی تو اجازت ہے، لیکن یہاں پہ اس چیز کو انشور کیا گیا ہے کہ یہ جو فریڈم آف اسمبلی ہے اس کو مس یوز نہ کیا جائے۔ آف کورس جہاں پہ کسی بھی سوسائٹی میں، کسی بھی ملک میں جہاں بہت پیٹریوٹک لوگ ہوتے ہیں، بہت زیادہ پازیٹیو لوگ ہوتے ہیں، اس کے ساتھ چند ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا اپنا کوئی سیلفش انٹرسٹ انوالو ہوتا ہے، اور وہ اپنے اس انڈیویجول ایجنڈا کو یا سیلفش انٹرسٹ کو لے کے یا اپنا انڈیویجول کو بینیفٹ ہے اور اس کو سامنے رکھ کے دے ڈو دیز ٹائپ آف نیگیٹو ایکٹیویٹیز۔ تو ہمیں ایز اے اسٹوڈنٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن وی شوڈ بی کیئرفل اینڈ وی شوڈ نو کہ پاکستان کا انٹرسٹ کیا ہے، پاکستان کا پبلک انٹرسٹ کیا ہے، اور پاکستان کے پبلک انٹرسٹ کو اور پاکستان کے انٹرسٹ کو سب سے پہلے ہم نے اپنے مقدم رکھنا ہے، اس کا خیال کرنا ہے، اس کو اپنی پرائم امپورٹنس دینی ہے، اور جو بھی ہم اپنی موومنٹس کرتے ہیں اس کے اندر ہم نے خیال کرنا ہے کہ کسی طرح کا بھی ایسی ایکٹیویٹی میں ہم انوالو نہ تو کسی کو ہونے دیں اور نہ خود شامل ہوں جو کہ اس کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہو، اور پبلک انٹرسٹ کے جو بھی چیز خلاف ہے ڈیفینیٹلی ہم انشور کریں کہ اس طرح کی کوئی کام نہ ہو۔ سو اس کے لیے جو ہمارا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے 1973 کا، اس کا یہ آرٹیکل از ویری کلیئر۔ Now we move on to the next article of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, and that is regarding freedom of association. Now, what do we mean by freedom of association? It means that every citizen shall have the right to form associations or unions, subject to any reasonable restrictions imposed by law in the interest of sovereignty or integrity of Pakistan, public order or morality. Now, what do we mean by this freedom of association? Now, this article of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan 1973 says that every citizen shall have the right to form associations or unions. Now, this is really very important that we can have unions. We can have associations. جب ہم associations کی اور unions کی بات کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں سب سے پہلے کیا بات آ رہی ہے؟ Now, let us say that we have organization A. Now, organization A کے اندر of course ہمارے بہت سارے human resources کام کر رہے ہیں، بہت سارے employees کام کر رہے ہیں۔ Now, جب ایک employees ایک organization کے اندر کام کر رہے ہیں تو definitely ان employees کے اپنے بھی objectives ہیں، اس آرگنائزیشن کے اپنے آبجیکٹیوز ہیں، امپلائیز کے آبجیکٹیوز ہیں، اینڈ ڈیفینیٹلی جب ہم بات کرتے ہیں امپلائیز گولز اینڈ آبجیکٹیوز کی، جب ہم بات کرتے ہیں آرگنائزیشنل گولز اینڈ آبجیکٹیوز کی، تو ڈیفینیٹلی جو ریسنٹ اسٹڈیز ہیں ان کے مطابق آل اوور دی ورلڈ what is highly recommended here that there must be an alignment between the individual objectives and of course the organizational objectives. دونوں کو ایک alignment میں ہونا چاہیے، اور اگر individual objectives اور organizational objectives جو ہیں وہ ایک alignment میں نہیں ہوں گے تو definitely وہاں پہ problem آتی ہے، اور جب وہ problem آتی ہے تو اس problem کو solve کرنے کے لیے of course we need to have certain representatives. Now ان representatives کو آپ ایسوسیشن بھی کہہ سکتے ہیں، اپنی امپلائیز ایسوسیشن، یا ان کو آپ ایک یونین کا نام دے سکتے ہیں۔ Now in public sector what we see that کہ کسی بھی کانفلکٹ کی صورت میں امپلائیز اور جو ٹاپ مینجمنٹ ہے ان کے درمیان اگر ایک کانفلکٹ آ جاتا ہے، نا کانفلکٹ کس طرح آتا ہے کہ when there is no alignment or lack of alignment between the employees objectives and organizational objectives، تو وہاں پہ جب alignment کے اندر فرق آ جاتا ہے، وہ alignment صحیح طرح نہیں ہو پاتی، تو definitely what is the solution? The solution is the top management representatives and the union representatives, they sit together. تو union جو ہے وہ organizations کے اندر ان کو فارم کرنا جو کہ اپنے employees کو represent کریں۔ Now, unions of course ان کو ایک طریقہ کار کے تحت ان کو سلیکٹ کیا جاتا ہے، لائک فار ایگزامپل وہاں پہ جو امپلائیز ہیں وہاں پہ ووٹنگ کروائی جاتی ہے، امپلائیز جب
ایک پروسیس ہوتا ہے، جیسے کہ ہمارے الیکشن ہوتا ہے، اسی طرح ایک الیکشن پروسیس ہوتا ہے، اور اس میں وہاں پہ جو یونین جو ہے جو زیادہ ووٹ لیتی ہے، جو زیادہ لوگوں کی نمائندہ ہوتی ہے، اس یونین کو الاؤ کیا جاتا ہے اور کہ وہ ٹاپ مینجمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرے. سو ایک جو الیکٹڈ جو یونین ہے اور جو ٹاپ مینجمنٹ کے ریپرزینٹیوز ہیں، ان کیس آف اینی ایشو اور چیلنج اور پرابلم، دے سٹ ٹوگیدر، دے ہیو اے ٹیبل ٹاک. Now, in that table talk, of course, different issues are discussed. Like, for example, employees کے اپنے مختلف ان کے problems چل رہے ہوتے ہیں. Like, for example, when we talk about employees, they have, like, for example, some employees, they say that their salaries are not as per inflation rate in Pakistan. Some of the employees, they say that they are not getting appropriate medical facilities. Some of the employees, they say that they are not getting the other benefits. So this is really very important کہ جو امپلائیز کے ایشوز ہیں ان کو اس میٹنگز میں ایجنڈا میں ڈسکس کیا جاتا ہے. ٹاپ مینجمنٹ ڈیفینیٹلی اس کی اپنے بھی کنسرنس ہوتے ہیں. آف کورس ان کا ایک کنسرن امپلائیز کو ان کی کیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ایک بڑا کنسرن آرگنائزیشن کا یہ بھی ہوتا ہے کہ ڈیفینیٹلی وہ ان کا ایک ویژن ہے، ایک مشن ہے، ایک آبجیکٹیو ہے آرگنائزیشن کا. تو ہر آرگنائزیشن جو ہے، جب ہم پبلک سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو وہ اپنے ویژن، مشن اور آبجیکٹیوز کو لے کے چلتے ہیں. Now, ٹاپ مینجمنٹ کوئی بھی ڈیسیژن کرنے سے پہلے ڈیفینیٹلی وہ دیکھتی ہے کہ اس کے ویژن، مشن اور آبجیکٹیوز کے مطابق وہ ڈیسیژن ہے کہ نہیں. تو ڈیفینیٹلی ٹاپ مینجمنٹ کی ڈیفینیٹلی اس میں ان کی کنسیڈریشنز ہوتی ہیں، یونین کے اپنے مطالبات ہوتے ہیں. سو وین بوتھ آف دیز پارٹیز دے سٹ ٹوگیدر، سو دے نیگوشیٹ، دے بارگین، اینڈ دا فلاسفرز دے ہائیلی ریکمینڈ ون تھنگ that these unions and top management they should agree on something. Like, for example, in administration we call it win-win strategy. Now, win-win strategy means that both the parties win. Like, for example, یونین کے کچھ مطالبات ہیں جو کہ امپلائیز کے جو ریئل جینون ایشوز ہیں ان کو لے کے یونین ٹاپ مینجمنٹ کے پاس جاتی ہے. اسی طرح ٹاپ مینجمنٹ جو ہے ان کے اپنے پرابلمس ہیں کہ لائک فار ایگزامپل دے آر کنسرنڈ اباؤٹ پروڈکٹیوٹی، دے آر کنسرنڈ اباؤٹ دیئر different functions, they are concerned about their targets. Now, top management ان کے اپنے ایشوز ہیں، یونین جو ہیں جو کہ ریپرزینٹ کر رہی ہے امپلائیز کو، وہ اپنا ایک مطالبات لے کے آ رہی ہے. تو اس میں ون ون اسٹریٹجی میں اس اسٹریٹجی میں یہ کیا جاتا ہے کہ بوتھ دا پارٹیز ڈو دیٹ، لائک فار ایگزامپل بارگیننگ اینڈ نیگوسیشن. تو ٹاپ مینجمنٹ کچھ مطالبات کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے، کچھ مطالبات کو وہ کہتے ہیں کہ ہم گریجولی اس کو دیکھ لیں گے، وہ اس کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کرتے ہیں یونین کے ساتھ. ان رائٹنگ یہ سب ایکٹیویٹی کی جاتی ہے، اور جو یونین ہے وہ ٹاپ مینجمنٹ کے ساتھ اس چیز پہ ایگری کرتی ہے کہ جو ٹاپ مینجمنٹ کی جو کنسرنز ہیں یا ٹاپ مینجمنٹ کو جو پرابلمس پیش آ رہی ہیں امپلائیز کی پرفارمنس کے ریفرنس سے، تو یونین ان کو ایک طرح کی گارنٹی وہاں دیتی ہے. تو بوتھ دا پارٹیز جو ہیں ان کی جو کنسرنز ہیں، جو ایشوز ہیں، اس کو گیو اینڈ ٹیک اور نیگوسیشن، بارگیننگ کے طریقے سے سالو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. دیٹ از وائی وی کال اٹ ون ون اسٹریٹجی، بیکاز وین دا یونین گوز بیکس، وین دا یونین ریٹرنز ٹو its employees، تو یونین ریپرزینٹیو، یونین لیڈرز، they say that we have won. ہم نے جو بات وہاں پہ ہم لے کے گئے، ہم نے ان سے اپنی بات ٹاپ مینجمنٹ سے منوائی، and we have won. On the other side, when we talk about top management، تو ٹاپ مینجمنٹ ریپرزینٹیوز when they return to their offices they convey to the top management that we have won also, because ہم نے اپنی جو ہمارے کنسرنس تھے، جو ہمارے ایشوز چل رہے تھے امپلائیز کے ساتھ، یا جو پروڈکٹیوٹی کے ایشوز تھے، یا جو ٹارگٹ اچیومنٹ کے جو ایشوز تھے، تو یونین کے ساتھ ہم نے مل کے اس کے اوپر ان سے گارنٹیز لی ہیں اور انہوں نے ہمارے ساتھ ایگری کیے. سو بوتھ دا پارٹیز آر ہیپی. So it means that when both the parties are happy, it means that it is good for the organization, it is good for the organizational performance, and of course it is good for the employee loyalty as well. Now, یہ جو ایکٹیویٹی ہے آپ کی ایسوسیشن کی، یونینز کی، یہاں پہ ڈیفینیٹلی ایک چیز بتانی بہت ضروری ہے کہ یہ اٹ از سبجیکٹ ٹو اینی ریزنیبل ریسٹرکشنز امپوزڈ بائی لا ان دا انٹرسٹ آف
in the interest of Pakistan. Now this is really very important کہ جو یونینز ہیں یا ایسوسیشنز ہیں اس کی سرٹن باؤنڈریز ہونی چاہیے. اگر یونینز اور جو آپ کی ایسوسیشنز ہیں ان کو اگر کچھ باؤنڈریز اگر نہ دی جائیں تو ڈیفینیٹلی یہ زیادہ ایک انکنٹرولبل قسم کی سچویشن کریٹ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی اکارڈنگ ٹو دی 1973 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جتنی بھی جو یونینز ہیں ایسوسیشنز ہیں پاکستان میں, ایک تو ان کو فارم کرنے کے اوپر ان کو مطلب امپلائیز کو وہ ریپرزینٹ کرتی ہیں تو ان کی فارمیشن کے اوپر کوئی پرابلم نہیں ہے. سو اینی آرگنائزیشن کین ہیو یونینز اور ایسوسیشنز, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی باؤنڈریز کو ڈیفائن کیا گیا اور کچھ ایسے لاز ہیں جو ان کے اوپر انفورس کیے گئے تاکہ جب یہ یونینز اور ایسوسیشنز پرفارم کریں تو اس پرفارمنس کے اندر ان کو پرابلم جو نہ آئے اور بوتھ دا پارٹیز ٹاپ مینجمنٹ اینڈ یونین وہ ایک سرٹن باؤنڈریز کے اندر رہتے ہوئے اپنی تمام ایکٹیویٹی کو پرفارم کریں. Okay, moving on to the articles of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973. The next one I'm going to talk about is freedom of trade, business or profession. So now you see that in this slide we talk about freedom of trade, we talk about business and we talk about profession. Now according to the Constitution of Pakistan 1973, it is subject to such qualification if any as may be prescribed by law. Every citizen shall have the right to enter upon any lawful profession or occupation and to conduct any lawful trade or business. So what do we learn from this article? Now when we look at this article, now you see that any citizen of Pakistan can enter any lawful profession or occupation. So it means there is no restriction کہ کسی بھی profession کے اندر یا کسی بھی occupation کے اندر یا کسی بھی business کے اندر جو کہ آپ against the law نہیں ہے, that is like law abiding اگر business ہے اور جو rules and regulations کو follow کر رہا ہے تو کوئی بھی آپ اپنا بزنس کر سکتے ہیں, آپ کوئی بھی اپنا کام کر سکتے ہیں پاکستان میں, آپ کے اوپر کسی طرح کی ریسٹرکشن نہیں ہے according to this constitution, and to conduct any lawful trade or business. Now this is also very important کہ آپ کوئی بھی بزنس کر سکتے ہیں, that must be lawful. Now here lawful means that کہ آپ کوئی بھی ایسا بزنس جو کہ against the laws ہے, جس کی اجازت پاکستانی لا نہیں دیتا, اور پاکستانی لا سے کیا مراد ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1973 کی جو وائلیشن نہ ہو. نا یہاں پہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو سٹیزنز ہیں وہ کوئی بھی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں, کوئی بھی بزنس کر سکتے ہیں, کوئی کسی بھی پروفیشن کو جوائن کر سکتے ہیں, کسی بھی ایریا میں جا کے اپنا کام کر سکتے ہیں, ٹریڈ کر سکتے ہیں, بزنس کر سکتے ہیں, ایز این انٹرپرینور اپنا بزنس شروع کر سکتے ہیں, یا کسی ادارے کو ایز این امپلائی جوائن کر سکتے ہیں. کسی طرح کی کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہیں, بٹ ڈیفینیٹلی یہ جو تمام ایکٹیویٹیز ہیں اس کو ایک سرٹن باؤنڈریز پرووائڈ کی گئی ہیں کہ اس میں جو لافل جو باؤنڈریز ہیں وہ پرووائڈ کی گئی ہیں کہ کوئی بھی بزنس یا نان بزنس ایکٹیویٹی کرتے ہوئے آپ کو ان لاز کو فالو کرنا ہے, اینڈ دیٹ از ریئلی ویری امپورٹنٹ. اوکے, the next article of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan 1973 is about the freedom of speech. Now this is really very important, particularly آج کل جو ہم میڈیا کا جو ہم کہتے ہیں کہ دور ہے, اور اس وقت ہم آئی تھنک اس وقت پاکستان میں جتنے چینلز ہیں اور جتنا میڈیا جو ہے جتنا وہ آگے آ رہا ہے, اور میڈیا کا جو پازیٹیو رول ہے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وی ٹاک اباؤٹ ڈفرنٹ تھنگز, اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہیئر وی نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ از freedom of speech. Now according to this constitution, every citizen of Pakistan shall have the right to freedom of speech and expression. Now
this is really very important that we have a freedom of speech and we have a freedom of expression. So meaning that we can talk about anything and we can express our feelings, we can express our thoughts, we can discuss anything here in Pakistan, and this Constitution of Pakistan protects that. And then in detail جب ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ there shall be freedom to the press subject to any reasonable restrictions imposed by law in the interest of the glory of Islam or the integrity, security or defense of Pakistan or any part thereof, friendly relations with foreign states, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court. So now you see that when we talk about freedom of speech, of course the most important thing that comes in our mind is of the freedom to the press. Now Pakistan میں جو میڈیا ہے definitely they have a freedom of speech. پاکستان میں جو individuals ہیں they have a freedom of speech. پاکستان کے اندر جو لوگ پبلک ایڈمنسٹریشن میں کام کر رہے ہیں, پبلک سیکٹر میں کام کر رہے ہیں, they have a freedom of speech. ایون جو پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں they also have a freedom of speech. جو NGOs میں کام کر رہے ہیں they have a freedom of speech. But اس چیز کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ according to this Constitution of 1973 in Pakistan, یہ جو freedom of speech ہے that must be in the interest of the glory of Islam. This is really very important کہ freedom of speech میں definitely جو اسلامی boundaries ہیں, جو ہمارا دین اسلام ہمیں جو boundaries دیتا ہے, تو ان تمام boundaries کو سامنے رکھتے ہوئے ہم freedom of speech کو exercise کر سکتے ہیں, ہم اپنے آپ کو express کر سکتے ہیں, whether it is print media اور electronic media. آپ ٹیلی ویژن پہ آ سکتے ہیں, آپ ریڈیو پہ بات کر سکتے ہیں, آپ نیوز پیپرز میں لکھ سکتے ہیں, آپ مختلف جو چینلز ہیں اس کے اوپر آپ آ سکتے ہیں. سو پرنٹ اینڈ الیکٹرانک میڈیا, انٹرنیٹ پہ آپ آ سکتے ہیں, بٹ ڈیفینیٹلی دیٹ شوڈ not be used like that. freedom of speech جو ہے اس کا مس یوز نہیں ہونا چاہیے کہ جو freedom of speech ہے اس کو پازیٹیو طریقے سے ہم لیں گے اور ہم یہ دیکھیں گے, اس چیز کو انشور کریں گے according to the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan 1973 that کہ یہ جو freedom of speech ہے اس کو جو دین اسلام نے جو ہمیں باؤنڈریز دی ہیں اس سے ہم نے باہر نہیں نکلنا اور ان باؤنڈریز کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنے freedom of speech کو ایکسرسائز کرنا ہے. And then of course when we talk about freedom of speech we talk about the security or defense of Pakistan. Now when we talk about security and or defense of Pakistan, this is really very important کہ آپ نے freedom of speech کا مس یوز نہیں کرنا کہ کوئی بھی ایسی بات جو کہ پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے یا پاکستان کے ڈیفنس کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتی ہے, وہ بات کرنے کی سٹیزنز آف پاکستان کو اجازت نہیں ہے. سو ویدر اٹ از پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا, آپ چاہے سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں, آپ فیس بک کی بات کرتے ہیں, آپ نیوز پیپرز کی بات کرتے ہیں, آپ ٹویٹر کی بات کرتے ہیں, آپ ریڈیو کی بات کرتے ہیں, آپ پبلک ڈیبیٹس کی بات کرتے ہیں, آپ کوئی بھی ایک فورم کی بات کرتے ہیں, آپ کسی یونین کی بات کرتے ہیں, کسی بھی جگہ آپ اسمبل ہو کے اگر کوئی بھی آپ ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو وہ پاکستان کی سیکیورٹی اور پاکستان کے ڈیفنس کے لیے پرابلم کریٹ نہ کرے, اور اگر خدا نہ خواستہ اگر وہ پاکستان کی سیکیورٹی اور پاکستان کے ڈیفنس کے لیے کوئی پرابلم کریٹ کر سکتی ہے کوئی ایکٹیویٹی آپ کی, تو ڈیفینیٹلی دیٹ از ناٹ الاؤڈ اکارڈنگ ٹو دس کانسٹیٹیوشن. اینڈ دین وی ٹاک اباؤٹ our friendly relations with our neighbors and with foreign countries. Now this is really very important کہ کوئی بھی ایسی بات جو کہ ہمارے ریلیشنز کو ہمارے جو ہمارے فرینڈلی کنٹریز ہیں, لائک فار ایگزامپل ہمارے نیبرز میں جب ہم بات کرتے ہیں اپنے کنٹریز کی, یا پوری دنیا میں جو کنٹریز جن کے ساتھ ہمارے فرینڈلی ریلیشنز ہیں, بلکہ یہاں پہ میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر کسی کنٹری کے ساتھ ہمارے فرینڈلی ریلیشنز نہیں بھی ہیں, ڈیفینیٹلی ان کو بھی ڈیفینیٹلی کوئی ایسی بات پاکستانی سٹیزنز نہ کریں اکارڈنگ ٹو دس کانسٹیٹیوشن آف پاکستان,
جو کہ ان ریلیشنز کو ڈیمیج کرے, whether those relations are friendly or unfriendly, definitely, یا ہمارے کسی کے ساتھ نیوٹرل ریلیشنز ہیں تو ایون دین کسی اور اسٹیٹ یا کسی اور کنٹری کے ساتھ پاکستانی سٹیزنز ایسا کوئی میسج کمیونیکیٹ نہ کریں تھرو دیئر فریڈم آف اسپیچ میتھڈ کہ وہ ان ریلیشنز کو ڈیمیج کرنے کی طرف ہمیں لے کے جائے. سو دس کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 ensures that we should follow our norms and values, and we should follow certain boundaries when we talk about our relations with other countries in the world. And then public order, decency or morality, we talk about it in this freedom of speech article. Now here we are talking about decency or morality should also be there. Like for example, what are our basic values? Like for example, we talk about decency, we talk about our ethics, we talk about our manners. Now this is really very important here that people of Pakistan, they must follow good ethics, they must follow those manners, and of course we have certain moral values, and of course as a Muslim, as a Pakistani, I think it is mandatory for us to follow good ethics, and then do not do anything that harms our relations with others, and we should not hurt others, and we should have certain moral principles and moral values, and that is really very important when we talk about the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan 1973. So in short, overall slide کی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ freedom of speech is really very important. جب ہم freedom of speech کی بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمارے یہ چیز ذہن میں آتی ہے کہ آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, آپ کچھ بھی بات کر سکتے ہیں, بٹ ڈیفینیٹلی ایز اے مسلم اینڈ ایز اے پاکستانی سٹیزن دیر آر سرٹن باؤنڈریز جو کہ ہمارے دین اسلام نے ہمیں جو دین اسلام نے ہمیں بتایا ہے, جن باؤنڈریز ان باؤنڈریز کو ہم نے دیکھنا ہے, اور جو ہمارا پاکستان میں جو ڈفرینٹ لاز ہیں ان کو ہم نے دیکھنا ہے کہ فریڈم آف اسپیچ کو ہم اس کو کس طریقے سے انٹرپریٹیشن کرتے ہیں, کیونکہ اکارڈنگ ٹو مائی پروفیشنل اوپینین ہیئر ریگارڈنگ دس سلائڈ دیٹ we should not do anything that can harm others or that can hurt others. ایسی کوئی بھی فریڈم آف اسپیچ جس کی وجہ سے ہم اپنے ملک کے لوگوں کو یا اپنے ملک سے باہر کے لوگوں کو whether they are Muslim or non-Muslim, ہم اگر ان کو ہرٹ کرتے ہیں تو that is not a good thing, and definitely that is the violation of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973. So definitely freedom of speech کو misuse نہیں کرنا چاہیے, اور freedom of speech کو اگر ہم in the right direction use کرتے ہیں تو definitely we are moving towards wonderful Pakistan. We are moving towards a place جہاں پہ لوگوں کا آپس میں کوآرڈینیشن ہے, کوپریشن ہے, جہاں پہ لوگ ایک دوسرے کی ریلیشن شپ کو بہت ویلیو دے رہے ہیں, جہاں پہ لوگ اپنے آپ کو آگے کرنے کی بات کر رہے ہیں, ایکسل کرنے کی بات کر رہے ہیں, جہاں پہ لوگ اپنے آپ کو گرو کرنے کی بات کرتے ہیں, جہاں پہ لوگ اپنی امپرومنٹ کی بات کرتے ہیں, جہاں پہ لوگ ریلیشن شپ کو ویلیو دے رہے ہیں. سو کسی بھی سوسائٹی میں آل اوور دی ورلڈ دس از ریئلی ویری امپورٹنٹ کہ وی نیڈ ٹو ٹیک کیئر آف ایچ ادر, اور جب ہم ایک دوسرے کی ٹیک کیئر کریں گے تو ڈیفینیٹلی دا ریزلٹ از کہ وی ہیو بیٹر پرفارمنس. اور پرٹیکولرلی جب آپ اس کی بات کرتے ہیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو 1973 کا ہے کہ when we apply the same article freedom of speech to our organizations, particularly when we talk about the public sector of Pakistan, تو public sector of Pakistan کے اندر بہت سارے ایشوز جو ہم آبزرو کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ like for example leg pulling is there. Like now this is a fact that we have leg pulling in different offices. Now اس leg pulling کو کس طریقے سے مینیج کیا جائے, اس کو کس طرح سے منیمائز کیا جائے, اس کو کس طرح سے ختم کیا جائے, تو اس کے لیے جو ایز اے مینجمنٹ ایکسپرٹ آئی بلیو دیٹ فریڈم آف اسپیچ کو جو یہاں پہ ہم اس کو ابھی ہم نے ڈسکس کیا, اگر ہم اس کو ایز اٹ از اگر ہم اپلائی کرتے ہیں کہ یس وی ڈو ہیو اے فریڈم آف اسپیچ,
लेकिन वो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है इन आर ऑफिसेस, तो उसकी सर्टन बाउंड्रीज हैं, उसकी सर्टन मॉरल वैल्यूज़ हैं, वहाँ पे सर्टन डिसेंसी फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड, वहाँ पे हमारे रिलेशनशिप की बात हो रही है। लाइक फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर तमाम एम्प्लॉयज़ एक दूसरे का ख्याल करते हैं, एक दूसरे के राइट्स का ख्याल करते हैं, वो एक दूसरे को हर्ट नहीं करना चाहते, एंड इफ ऑल एम्प्लॉयज़ दे आर इंटरेस्टेड टू हैव better relations with each other, so definitely we are following this article of freedom of speech, but if we do not follow this freedom of speech article as according to Constitution of Pakistan 1973, so what could be the bad results? Of course, if you misuse this freedom of speech article, what happens that we have declining performance, we have poor relations, there could be more leg pulling, there could be more issues in any organization, and of course when we have poor relations with each other in our offices, so what happens that, like for example in any office, if the employees are not happy with each other, if they have poor relations, if they have weak relations, so of course the result is poor performance, because there will be lack of coordination, there will be lack of motivation. आपको अपने ऑफिस जाने का दिल ही नहीं करेगा, आप ऑफिस जाके काम करेंगे तो आपको, लाइक फॉर एग्जांपल हम एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन हमें रिक्वायर होती है, लाइक फॉर एग्जांपल मेरी फाइल जो है वो नेक्स्ट पर्सन के पास जाएगी, तो अगर नेक्स्ट पर्सन के साथ अगर मेरे रिलेशनशिप बुरे हैं तो डेफिनेटली उसका एक इम्पैक्ट ये होगा कि डेफिनेटली वो फाइल के ऊपर कोई ना कोई एक ऐसे अननेसेसरी कमेंट्स लिखे जा सकते हैं उस पर्सन की वजह से, जो कि मजीद उस फाइल को डिले की तरफ लेके जाएगा। और डेफिनेटली जब हम बात करते हैं बेटर रिलेशंस की, स्ट्रॉन्ग रिलेशंस की इन आवर ऑफिसेस, तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि वी हैव द एम्प्लॉय लॉयल्टी. So this is really very important that employees are more loyal with any organization when they have good relations in their offices. Like अगर आप सोचें कि पब्लिक सेक्टर ऑफ पाकिस्तान के बारे में, जब आप सोचते हैं कि पाकिस्तान में जितने भी employees who are working in the public sector of Pakistan, so they have certain values and they have certain rules and regulations they follow. So if they are not following those rules and regulations, though of course the result is poor performance, lack of coordination and lack of cooperation, and that could result in, of course, when we are unable to achieve our targets. Okay, we have talked about this article of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan 1973, and we have talked about the freedom of speech, and we have talked about certain restrictions that should be followed whether we are talking about the public sector of Pakistan or the private sector of Pakistan. This is really very important to follow these principles. Now thank you very much all of you. I am really very happy that you have watched me and you have listened to my lecture. Okay, so before I leave you, let us have a brief review of whatever we have discussed in today's lecture. Okay, आज के lecture में हमने सबसे पहले बात की कि how the public administration started. We have talked about particularly about the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan 1973. We have discussed certain articles of the Constitution of Pakistan. We have talked about the rights of the citizens of Pakistan. We have talked about the duties of the citizens of Pakistan. We have talked about different articles, and we have talked about, like for example, starting randomly, like for example we have talked about the freedom of speech. We have talked about, like for example, unions. Like for example we have talked about like how we can perform in different organizations. Like for example, in our organizations we have conflicts, we have different issues in the public sector of Pakistan. So in order to solve those issues, we need to have associations, we need to have unions. तो जब हम unions और associations की बात करते हैं तो definitely हम ये देखते हैं कि unions, what are the basic purposes of unions? Now unions are those associations or organizations who are representing their employees. On one side we have the unions, on the other side we have the top management. So both of these parties, they sit together and then they move on to the win-win strategy, जिसके बारे में हमने डिटेल में बात की. Thank you very much all of you, and inshallah see you all in our next lecture. Thank you very much and Khuda Hafiz.